فخر السادات جناب قبلہ سید پروفیسر طاہر شبیر گیلانی صاحب آف بہاولپور ذکر محمد وآل محمد بیان فرمیسن، اور انہاندے تو بعد ذاکر البیت جناب سید تصور حسین شاہ صاحب ذکر محمد وآل محمد بیان فرمیسن۔ دعا برائے ظہور حجت خدا۔ جی ٹھیک ہے۔ اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرا کریم اللہ تجھے اپنے کرم کا واسطہ، مہربان اللہ تجھے اپنی رحمت کا واسطہ، وقت کے امام کو میرے بادشاہ کو جلد اذن ظہور عطا فرما۔ اے میرا مالک، اگر میرے امام کے آنے میں تیری کسی بھی مصلحت کے تحت کوئی تاخیر ہے تو میرے امام کے وسیلے سے میرے مہربان سادات عظام کا یہ فرش عزا بچھایا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ میرا مالک، حاضرین جو دعائیں دل میں لے کر بیٹھے ہیں، ان ایام کا واسطہ سب کی حاجات مستجاب فرما۔ میرا کریم مالک خالق، بہت نازک دور ہے، اس نازک دور میں ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ مالک، دعائے آخر ہے، استدعائے آخر ہے، اپیل آخر ہے، ہمیں وقت کے وارث کی جلد زیارت نصیب فرما۔ میری آپ کی نوکری قبول ہو۔ تمام حضرات مل کر با جماعت صلوات اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ، ثم الصلاۃ والسلام علی سید الکریم وآلہ صراط المستقیم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو الحق وہو اصدق القائلین ومن اصدق من اللہ قیلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ دعا آپ کی خاطر میں کر چکا، آپ نے میری خاطر کرنی ہے۔ آج سادات کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ آپ نے علی پڑھنا ہے اور کھل کے ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کی توجہ ہوگی تو مولا کے فضائل تھوڑا سا میں حقیر سا بندہ کوشش کروں گا۔ ویسے میری جرات نہیں ہے کہ مولا کے میں فضائل آپ کو سنا سکوں۔ بادشاہ کے فضائل یا خدا پڑھتا ہے یا مصطفیٰ پڑھتا ہے، تو آپ بولیں گے تو بات بن جائے گی، نہیں بولیں گے میں چاہتا ہوں کہ ذرا طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تھوڑی سی آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اور جو دوست مجھے جانتے ہیں کہ جب میں عنوان پڑھتا ہوں عنوان سے پہلے کلام ضرور پڑھتا ہوں۔ ابھی میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ کے مزاج کتنا میرے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ میں بادشاہ کی شان پڑھنے لگا ہوں۔ کہیں خفی ہے، کہیں ولی ہے، کہیں جلی ہے، خدا نہیں ہے۔ کہیں خفی ہے، کہیں جلی ہے، کہیں ولی ہے، خدا نہیں ہے۔ وہ بندہ پرور ہے، سارے بندوں کی بندگی ہے، خدا نہیں ہے۔ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کی داد میں اپنے آپ کو دیتا ہوں۔ وہ بندہ پرور ہے، سارے بندوں کی بندگی ہے، خدا نہیں ہے۔ توجہ کا طالب، جناب آدم کی وجہ خلقت، اسی سے باقی ہے آدمیت، یہ بات سچ ہے، اسی کے قبضے میں زندگی ہے، خدا نہیں ہے۔ جناب آدم کی وجہ خلقت، اسی سے باقی ہے آدمیت۔ اتنا عرصہ ہمیں ہو گیا ممبر پہ، ہم تو بندوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ کون کیا سننے والا ہے، کبھی بھی ہم اپنا گیئر بدل بھی سکتے ہیں۔ جناب آدم کی وجہ خلقت، اسی سے باقی ہے آدمیت، یہ بات سچ ہے، اسی کے قبضے میں زندگی ہے، خدا نہیں ہے۔ توجہ جی، جلائے مردے بلائے سورج، ستارے چوکھٹ پہ آ کے اتریں۔ چلیں میں آپ کو دعوت فکر دینے والا ہوں۔ جلائے مردے، جلائے نہیں جلائے یعنی زندہ کرے، جلائے مردے بلائے سورج، ستارے چوکھٹ پہ آ کے اتریں،
وہ بندہ ہے کبریا کا، لکھا یہی ہے خدا نہیں ہے۔ وہ بندہ ہے کبریا کا، لکھا یہی ہے خدا نہیں ہے۔ میں ابھی بھی چیک کر رہا ہوں، صفات سارے خدا کے اسم میں دکھائی دیں گے، مگر یہ سچ ہے زمانے والوں قسم خدا کی، علی علی ہے خدا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، مہربانی مہربانی یا رسول اللہ، علی ولی اللہ۔ اچھا، انہوں نے حوصلہ افزائی کے لیے ایک نعرہ لگوا دیا، نعرہ ولایت۔ تو نعرہ ولایت ہم نے اپنی مرضی سے کبھی لگایا نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے مذہب کی ایک بات آ گئی ہے، بچوں کی خاطر کرتا چلوں، بزرگ تو دعا کریں گے۔ ہمارے مذہب کے جو دین کے اصول ہیں وہ ہیں 5: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ ٹھیک ہے، توحید، عدل، دہرا رہا ہوں بچوں کی خاطر، توحید، عدل، نبوت، یہاں میں نے پکڑی ہوئی انگلی اپنی، امامت اور قیامت۔ یہاں مرکز میں ہے نبوت، یہاں مرکز میں کیا ہے جی؟ نبوت۔ نبوت سے پہلے کیا ہے جی؟ توحید، پھر عدل، پھر نبوت، پھر امامت، پھر قیامت۔ بزرگ چہرے دعا کریں گے، بچے سبق یاد کر لیں گے۔ ہمارے دین کا مرکز ہے نبوت۔ اگر ہم نے جلی لیا ہے تو بھی نبی سے، علی لیا تو بھی نبی سے۔ اگر ہم نے اس جلی کو لیا تو بھی نبی سے، اگر علی کو لیا تو بھی ہم نے نبی سے۔ ہمارے مذہب کا مرکز ہے نبوت۔ ہم نے اپنی بات کرنی نہیں ہے، وہ بات کرنی ہے۔ میرے پاس کچھ جملے ایسے بھی ہیں کہ جو ہر بندہ قبول نہیں کرتا، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی قبولیت کا معیار دیکھ کر پھر وہ جملے دوں گا۔ اس سے پہلے میں نے تھوڑا سا سفر کرنا ہے۔ ایک حکم ہوا، میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک نظم پڑھی تھی، اس کا حکم ہوا ہے، اس کے 2 شعر سنے پھر میں اپنی بات کرتا ہوں۔ تیغ حیدر کے مقابل کون ٹھہرا سر سمیت؟ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تیغ حیدر کے مقابل کون ٹھہرا سر سمیت، ہو گیا منظر سے غائب اپنے پس منظر سمیت۔ ہو گیا منظر سے غائب اپنے پس منظر سمیت۔ توجہ کا طالب ہوں، وہ تو غیظ حیدر پہ رحم غالب آ گیا، وہ تو غیظ حیدر پہ رحم غالب آ گیا، ورنہ اے جبریل کٹ جاتی زمین شہ پر سمیت۔ ورنہ اے جبریل، میں نے بالکل تشریح نہیں کی، ورنہ اے جبریل کٹ جاتی زمین شہ پر سمیت۔ ایک شعر بڑا پیارا آ گیا۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بندہ بھوکا تھا، اس نے کہا یا علی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا چاہیے۔ آپ نے کہا کمبر کھانا دو۔ کمبر کہتا جی کھانا دسترخوان میں، دسترخوان دے دو۔ دسترخوان اونٹوں پر، اونٹ دے دو۔ کہا جی اونٹ قطار میں۔ واقعہ آپ نے سنا ہوا، میں نے اشارہ کیا۔ روٹی دسترخوان میں، دسترخوان اونٹ پر، اونٹ قطاروں میں۔ شاعر نے کیا کمال کیا، وہ فرماتے ہیں وہ تو کمبر نے مہار اونٹوں کی فوراً چھوڑ دی۔ آپ شاید وہ کافی اگر آپ نے سنا، وہ تو کمبر نے مہار اونٹوں کی فوراً چھوڑ دی، ورنہ کہہ دیتے علی لے جا انہیں کمبر سمیت۔ وہ تو کمبر نے مہار اونٹوں کی فوراً چھوڑ دی، ورنہ کہہ دیتے علی لے جا انہیں کمبر سمیت۔ اور بڑی پیاری بات میرے سامنے آ گئی، یہ من کنت کا اعلان ہوا تھا نا، میرے رسول پاک نے من کنت کا اعلان کیا جی، بالکل دکھایا تھا، وہ ابھی آپ نے دیکھنا ہے، وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے۔ من کنت کا جب اعلان ہوا، رسول پاک نے ایک ممبر بنایا تھا، پتہ ہے نا جی کس چیز کا ممبر بنا تھا؟ کجاووں کا۔ کس چیز کا جی؟ کجاووں کا۔ بن نہیں پاتا کجاووں کا جو ممبر دیکھتے۔ اگر کوئی کجاوے نہ دیتا پھر کیا ہوتا؟ بن نہیں پاتا کجاووں کا جو ممبر دیکھتے۔ توجہ یار، آئے بلغ اترتی عرش سے ممبر سمیت۔ آئے بلغ اترتی عرش سے ممبر سمیت۔
آیت بھی آتی، منبر بھی آتا. میں بات شروع کرنے والا ہوں اپنے عقیدے کی، اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے ساتھ ہو جائیں یا نہ ہو جائیں. وہ جس کو مولا نے توفیق دینی ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے گا، باقی آپ کی اپنی مرضی ہے. وادی نمل سے جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، اس کا تھوڑا سا حساب کو سنائیں گے. وادی نمل سے اللہ تعالیٰ کے ایک نبی گزرے، سلیمان بن داؤد، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. تو چونٹیوں کی سردار نے کیا کہا تھا کہ جلدی کرو اپنی بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ہلاک ہو جاؤ. اپنی بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ہلاک ہو جاؤ. اسی وادی میں سے میرے مولا میر کائنات بھی گزرے، ساتھ میں سلمان تھا. سلیمان بن داؤد گزرا وادی میں سے، تو چیونٹیوں نے کیا کہا؟ اپنی بلوں میں گھس جاؤ، ہلاک نہ ہو جاؤ. اسی وادی میں سے علی سلمان کے ساتھ گزرے. تو جو چونٹی نام بھی بتانے لگا ہوں، میں نے ممبر پہ یہ نام کبھی نہیں بتایا. قصص الانبیاء میں نام لکھا ہوئے چونٹی کا آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر آپ تحقیق کریں گے، پتہ چلے گا. ہرمس نام کی چونٹی تھی جو ان کی سردار تھی. جب علی گزرے نا، جلدی سے چونٹیوں کو باہر بلا کر کہتی ہے باہر آؤ، باہر آؤ، باہر آؤ. علی والے توجہ، باہر آؤ. انہوں نے کہا نبی گزرا تھا، تو نے کہا تھا اندر جاؤ. اب علی گزرا، تم کہہ رہی ہو باہر آؤ. اس نے کہا جب وہ گزرا تھا باہر رہنا ہلاکت تھی، اسے باہر آ کر دیکھو، اسے دیکھنا عبادت ہے. اسے آ کر دیکھو، اسے دیکھنا عبادت ہے. کون ہے؟ میرا مولا علی. یہ ان لوگوں کی خاطر ایک جملے پیش کر رہا ہوں جو موازنے کرتے رہتے ہیں میرے مولا علی کے عام بندوں کے ساتھ. بڑی بڑی باتیں راستے میں بھی میں نے سنی ہیں. چاہتا ہوں کہ ان باتوں سے پرہیز کیا جائے، پھر صرف نوکری کی جائے. میرا مولا وہ ہے جس نے کسی جنگ سے فرار نہ کیا، کسی دشمن پہ پہلے وار نہ کیا، اور تب تک اس دشمن کو نہ چھوڑا جب تک اس نے اللہ اور رسول کا اقرار نہ کیا. کسی میدان جنگ سے میرا مولا دوڑا نہیں، اور کسی دوڑتے ہوئے کو چھوڑا نہیں. یہ فرار کرنے والا نہیں ہے. میرا مولا کسی میدان سے بھاگ جانے والا نہیں ہے. جو رسول کے بستر پر، توجہ کا طالب، جو رسول کے بستر پر، توجہ کا طالب بھائی، شاہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، جو رسول کے بستر پر نبی بن کر سوئے، میں نے صرف علی پڑھنا ہے، جو رسول کے بستر پر صرف نبی بن کر سوئے، جو کسی محفوظ غار میں تو درکنار، کسی میدان میں نہ روئے. جو کسی محفوظ غار تو درکنار، کسی میدان میں بھی نہ روئے، وہ میرا مولا علی ہے. جو حسنین کا بابا ہے، جو روح کعبہ ہے. میں جملے پیش کروں گا. جو حسنین کا بابا ہے، جو روح کعبہ ہے. توجہ کا طالب بھائی، جو اصل نماز ہے اور صحیح معنی میں نمازی ہے، جو اصل نماز اور صحیح معنی میں نمازی ہے. توجہ کا طالب، جو ہر میدان کا غازی ہے اور اس کے فضائل چھپانا منافق کی چال بازی ہے، وہ میرا مولا علی ہے. اللہ اکبر. علی ولی اللہ. حیدری. نہیں، ہاتھ اٹھائیں جی. قرآن مجید فرماتا ہے یوم، یہ جو حشر کا دن آئے گا، اس دن کیا ہوگا؟ اس دن آپ کا ہاتھ آپ کے حق میں گواہی دے گا، آپ کی زبان آپ کے حق میں گواہی دے گی، آپ کے پاؤں آپ کے حق میں گواہی دیں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے پاؤں، آپ کی زبان اور آپ کا ہاتھ آپ کے حق میں گواہی دیں گے. آپ پاؤں سے چل کر آ گئے، دو عمل تھوڑے سست ہیں، ایک ہاتھوں والا ایک زبان والا. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. ایک بزرگوں نے لگوایا، دوسرا میں نے، تیسرا نعرہ حیدری، چوتھا کل ایمان نعرہ حیدری، پانچواں کوشش کریں نجف تک نعرہ حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھیں. اے امام زمانہ آپ کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے. جس کا ہر حملہ کاری ہو، پڑھے لکھے دوست ہیں، ایک کاف کاری ہوتا ہے کاف کشش سے، ایک کاری ہوتا ہے کاف دو نقطوں والوں سے. میں معنی بتا کر یہ وہ کم ظرفی کا اظہار نہیں کرنا چاہتا. جس کا ہر حملہ کاری ہو، 2 سال کی تحقیق ہو، پھر یہ جملہ بنتا ہے. جس کا ہر حملہ مرشد زادہ کاری ہو، اللہ رسول اور قرآن خود جس کا کاری ہو. جس کا ہر حملہ کاری ہو، توجہ دوستو، جس کا ہر حملہ کاری ہو، اللہ رسول اور قرآن جس کا کاری ہو، اور جس کی ایک ضربت
ثقلین کی بندگی پہ بھاری ہو اسے علی کہتے ہیں. جس کی ایک ضربت ثقلین کی بندگی پہ بھاری ہو اسے علی کہتے ہیں. میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں تیار کرنے کی, 2-4 جملے آ جائیں گے, وہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں اتر جائیں. جو اللہ کا یقین ہو, صرف علی پڑھ رہا ہوں, جو اللہ کا یقین ہو, جو کل شین آسین ہو فی امام مبین ہو. مرضی آپ کی اپنی مرضی ہے, میں نے آپ کو زحمت نہیں دینی. جو اللہ کا یقین ہو, جو امام کون سا ہے, کل شین آسین ہو فی امام مبین ہو, ملک جس کے غلام ہو, بیٹے جس کے امام ہو, دشمن جس کے ولد الحرام ہو. میں سوچ رہا تھا یہ جملہ نہ دوں. ملک جس کے غلام ہو, بیٹے جس کے امام ہو, دشمن. رسول کی حدیث ہے, یا علیو لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا نجس الولادہ. علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جس کی ولادت پاک ہوگی. یہاں میں نے رک کر ایک جملہ دیا تھا کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس کا بغض انسان کے شجرے بتا دیتا ہے. یہ بغض انسان کے دل میں ہوتا ہے نا جی. بغض کہاں ہوتا ہے جی؟ انسان کے دل میں. یہ دل کی کیفیت ہے, دل کے راز تو دل والا جانتا ہے نا. جو علی کا بغض دل میں رکھے وہ حرامی ہو جاتا ہے, جو منبر پہ بھونکے وہ کیا ہوگا؟ مالک آپ کو سلامت رکھیں. ضرورت نہیں ہے کہ آپ زیادہ بولیں, تھوڑا آپ کا ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ بات بنتی رہے گی. ملک جس کے غلام ہوں, بیٹے جس کے امام ہوں, اور دشمن جس کے ولد الحرام ہوں. جو اللہ کا وعدہ ہو, جو اللہ کا وعدہ ہو بلکہ اس کا ارادہ ہو, اور جس کے فضائل چھپانے والا حرام زادہ ہو. ہاں میں چیک کر رہا ہوں, جس کے فضائل چھپانے والا. دیکھیے آج دنیا میں کیا ہوا, آپ نے سب نے غور سے دیکھا کہ اس دور میں ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ علی کے فضائل چھپا دیے جائیں, علی کو مٹا دیا جائے. یہی کیا تھا نا ایک حرامی نے, کہ جس نے 90,000 مولوی تیار کیے. مرضی آپ کی اپنی مرضی ہے, میں آپ کی خاطر کوشش کر رہا ہوں, اجر تو میرے مولا نے دینا نا. جس نے 90,000 مولوی تھے نہیں ان کو تیار کیا, اور 90,000 ممبروں سے میرے بادشاہ کو گالیاں دلوائیں. تاج اس کے پاس تھا, تخت اس کے پاس تھا, حکومت اس کے پاس تھی, نوکر اس کے پاس تھے, فوج اس کے پاس تھی, رعایا اس کے پاس تھے, راوی اس کے پاس تھے, قلم اس کے پاس تھے, مورخ اس کے پاس تھے. توجہ کا طالب, رعایا اس کے پاس, مورخ اس کے پاس, قلم اس کے پاس, کتابیں اس کے پاس. پھر ہوا کیا کہ تاج اتر گئے, تخت اجڑ گئے, مورخ نس گئے, راوی پھنس گئے, قلم گھس گئے. علی کل بھی علی تھا, علی آج بھی علی ہے. لگوائیں آپ نعرہ لگوا رہے تھے, لگوا لیں نعرہ, کوئی بات نہیں, لگوا لیں نعرہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دور حاضر میں بندہ اپنی مرضی کے بندے کو سنتا بھی ہے, داد بھی دیتا ہے. ممبر پہ جو بھی آج ہے اس نے ذکر مولا کا کرنا ہوتا ہے, اور ہم نے بھی نوکری کرنی ہے, آپ نے بھی نوکری کرنی ہے. دیکھیے میرے مولا علی کا, اب دیکھیے شان کا ایک جملہ سنیے. یہ جملہ میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں, بلکہ سنا بھی چکا ہوں, داد بھی دے چکا ہوں, لیکن آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ اس کی قیمت محبت کی کیا دیتے ہیں. وہ میرا مولا علی کہ جس کی رگوں میں دوڑنے والا خون اس کا نہیں نبی کا ہے. یا علیو لحموں کا لحمی, دموں کا دمی. جس کا گوشت اپنا نہیں, جس کا گوشت نبی کا ہے. جس کا دل اپنا نہیں, دل علی کا ہے. توجہ کا طالب بھائی, جس کا خون نبی کا ہے, جس کا گوشت نبی کا, جس کا دل نبی کا. رسول کی حدیث آپ ساری جانتے ہیں, تشریح کی ضرورت نہیں ہے. رسول کا جو خون ہے وہ علی کا نہیں, جو علی کا خون ہے وہ نبی کا, جو علی کا گوشت ہے وہ نبی کا, جو علی کا دل ہے وہ نبی کا. مرضی کے عالم سے حدیث سن کے تسلی تصدیق کر لینا. جو علی کے اندر والی چیزیں ہیں وہ ساری نبی کی, جو علی کے اندر کی چیزیں وہ ساری نبی کی. جملہ میری خطابت چھوٹی, علم چھوٹا, جملہ میری سوچ سے بھی بڑا ہے. جو علی کے اندر کی چیزیں وہ ساری نبی کی,
جو ظاہر میں ہے علی کا چہرہ نبی کا نہیں اللہ کا، علی کے ہاتھ علی کے نہیں اللہ کے، توجہ بھائی، علی کا چہرہ اللہ والا، علی کے ہاتھ اللہ والے، علی کی تلوار اللہ والی، علی کا کردار اللہ والا، علی کی زبان اللہ والی۔ پھر دنیا کے لوگوں سے جا کر یہ کہہ تو دو نا کہ علی کون ہے؟ جس کا باطن نبی ہے، ظاہر جلی ہے، جس کا باطن، اپنے کتنے بڑے بڑے بندے سننے ہیں، شاہ صاحب بھی تشریف فرمائیں، اپنے وقت کے اندر تو میں نے نوکری دینی ہے، جس کا باطن نبی ہے، ظاہر علی ہے، ظاہر جلی ہے، وہ میرا مولا علی ہے۔ اور ہم تو علی والے ہیں نا۔ میرے مولا علی کے بارے میں غیروں نے کیا کہا؟ اول خلیفۃ المسلمین نے کہا، توجہ، لا یجوز احد الصراط الا من کاتب علی الجواز، میں خلیفہ اول کہہ رہا ہوں، اگر علی لکھ کر نہ دے کوئی جنت جا نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے ہمارے برادران علیہ سنت تشریف فرماؤ، ان کی خاطر ایک جملہ، خلیفۃ المسلمین پہلے خلیفہ نے کہا اگر علی لکھ کر نہ دے کوئی جنت جا نہیں سکتا۔ دوسرے خلیفہ نے کہا اگر علی نہ ہوتا میں ہلاک ہو جاتا۔ تیسرے خلیفہ نے کہا میں نے رسول سے سنا، انہی کانوں سے میں نے رسول سے سنا کہ انا و علی میں نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے۔ خلیفہ اول نے جو کہا سن لیا، دوم نے جو کہا سن لیا، سوم نے جو کہا سن لیا۔ اب ماں بول پڑی مسلمانوں کی، اس نے کہا دنیا والو لا یتم الشرافہ الا بولایت علی ابن ابی طالب، خبردار دنیا کا کوئی بندہ اپنے آپ کو شریف نہ کہلوائے، اگر شریف کہلوانا ہے تو پہلے علی کی ولایت کا اقرار کرو۔ اگر شریف کہلوانا ہے تو اپنی ولایت، علی کی ولایت کا اقرار کرو۔ دیکھیں ہمارے مومنین تو علی والے تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں، ہمیشہ خوش رہے۔ میں غیروں کی بات شروع کر رہا ہوں۔ ایک غیر نے کہا، نام ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا، اس نے کہا لو ان المرتضی ابدا محلہ لکان الخلق ترا سجدا لہ، شافی کا اشعار ہے، اگر علی اپنے فضائل بتا دیتے پھر کائنات کسی اور کو نہ علی کو سجدہ کرتی۔ وہ کہتے ہیں وقوع کفا فی فضل مولانا علی وقوع فی شک انہ اللہ، یہ علی کی فضیلت کم ہے، کسی اور میں نہیں، اس میں اللہ کا شک تو ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں ماتا شافی ولیس یدری ربہ اللہ رب علی، وہ کہتے ہیں مر گیا شافی مگر شافی نہ جان سکا علی رب ہے یا وہ رب ہے۔ دیکھیے ہم شیعہ سناشریہ علی کو اللہ نہیں مانتے، جو علی کو اللہ مانتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، جو علی کو رب کہے اس معنی میں وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ لیکن علی کو جو اللہ نے مقام دیا وہ بھی تو ماننا ہے نا، جو علی کو اللہ نے عزت دی ہے وہ بھی تو ہم نے تسلیم کرنی ہے نا۔ شافی نے کیا کہا؟ اگر یہ اپنے فضائل بتا دے کائنات اس کو سجدہ کرے۔ ایک اور شاعر نے کہا گر مثل خود نہ گفتہ شاہ رسول علی را، مرضی بھائی، اگر علی کے بارے میں رسول یہ نہ فرماتے کہ علی میری مثال ہے، گر مثل خود نہ گفتہ شاہ رسول علی را گفتہ خرد بمثل بے مثل بے مثال است، پھر عقل کہتا علی بھی بے مثل بے مثال ہے۔ یہ رسول نے کہہ دیا کہ یہ میری مثل ہے، اگر نہ کہتے عقل کیا کہتی؟ علی بھی بے مثال ہے۔ دیکھیں ایک بات مجھے یاد آ گئی ہے آپ کی ضیافت ایمانی کی خاطر، یہ رسول پاک نے جو علی کو مراتب دیے نا دنیا کے بندے سمجھ نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ میرے مولا امیر کائنات بیٹھے تھے، سلمان فارسی نیچے تشریف فرماتے، میرے مولا اوپر بالا خانے پہ تشریف فرماتے، میرے مولا امیر کائنات گٹھلیاں مار رہے تھے جناب سلمان فارسی کو، سلمان فارسی کو گٹھلیاں مار رہے تھے، پھر چھپ جاتے، پھر گٹھلی مارتے، پھر چھپ جاتے، پھر گٹھلی مارتے، پھر چھپ جاتے۔ اب سلمان نے نیچے نہیں اوپر دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد جب دیکھا نا کہ گٹھلی مارنے والا علی ہے، فرمایا میرے مولا علی سے جناب سلمان فارسی نے کہ میرے مولا میرے آقا، ظاہری طور پر عمر میں آپ سے بڑا ہوں، آپ گٹھلیاں مجھے مار رہے ہیں، میں نے تازی ٹینڈ کروائی ہوئی ہے اس لیے۔ فرماتے نہیں سلمان میں نے کبھی مذاق کیا نہیں، میں نے دنیا کو ایک راز بتانا ہے، میں نے کبھی مذاق کیا نہیں، میں نے ایک راز بتانا ہے۔ کون سا راز؟ سلمان آپ نے کیا کہا؟ میں ظاہری طور پر عمر میں آپ سے بڑا ہوں، علی تو سے چھوٹا ہو گیا۔ علی والو تھوڑا سا، علی تو سے چھوٹا ہو گیا، تمہیں وہ دشت ارجن یاد ہے
جب دست ارجن کا نام آیا نا سلمان حیران ہوا, کہا مولا اس دست اس جنگل کے بارے میں یا میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے. آپ نے فرمایا اچھا تو جانتا ہے اور خدا جانتا ہے, تجھے وہ واقعہ تو یاد ہے نا؟ جلدی سے اوپر گیا, مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھا, مولا وہ واقعہ تو سنا دینا جو آپ نے اشارہ کر دیا. مولا فرماتے ہیں تو جوان تھا, تجھے گرمی لگی ہوئی تھی, تو جنگل سے گزر رہا تھا, تو تالاب میں نہایا, تو نے کپڑے ایک سائڈ پہ رکھے, جب تو نہا رہا تھا ایک شیر نے تجھ پہ حملہ کیا, تو نے ایک ندا دی تھی یا جلیو اغثنی, او آسمان کے جلی میری مدد کر. تو نے مدد مانگی تھی جلی سے. ایک گھوڑے سوار آیا تھا, اس نے شیر کو بھگایا تھا, بلکہ شیر کو قدموں پہ جھکایا تھا. اس نے اس شیر کو بھگایا تھا بلکہ اپنے قدموں پہ جھکایا تھا اور تمہیں شیر سے بچایا تھا. وہ واقعہ تمہیں یاد ہے؟ اس نے کہا یہ مجھے تو یاد ہے. مولا فرماتے ہیں آگے بھی تو سننا, آگے کیا ہوا. اس وقت مولا فرماتے ہیں تیرے پاس اور کچھ نہیں تھا, تو نے وہاں سے جنگل سے ایک پھول توڑا, اس نوجوان کو دیا جس نے نقاب کیا ہوا تھا, تو نے شکریہ ادا کیا, تو اپنے راستے پر, گھوڑے سوار اپنے راستے پر. کہتے ہیں مولا یہ واقعہ تو میں جانتا ہوں یا خدا جانتے ہیں. مولا نے فرمایا جو پھول تو نے اس وقت دیا تھا کئی سو سال پہلے, علی تمہیں وہ آج بھی تازہ دکھا سکتا ہے. نہیں میں اپنے وقت بھی قریب ہوں. اب میں بات ذرا روک کے کرتا ہوں. یہ جنگ جمل, جنگ صفین, جنگ نہروان, آپ نے ساری جنگیں سنی ہوئی ہیں. بس ایک بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہے, میں نے دعا بھی اسی بادشاہ سے لینی ہے. یہ جنگیں آپ نے ساری سنی ہے نا. جنگ جمل جیسے ہوئی میں بتاؤں گا نہیں, جنگ نہروان جیسے ہوئی میں بتاؤں گا نہیں, جنگ صفین جیسے ہوئی میں بتاؤں گا نہیں. صرف ایک جنگ کا تھوڑا سا واقعہ وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, وہ بھی میں نے سنانی نہیں ہے. جنگ نہروان علی نے لڑی ہے جن کے ساتھ. وہ کون تھے؟ بولو یار, اتنا پتہ بھی نہیں ہے, میں بتاتا ہوں. خارجی. کون تھے جی؟ خارجی. جنگ نہروان علی نے جن سے لڑی, وہ کون تھے؟ خارجی. یہ دیکھیں میرے ہاتھ جڑے ہیں. یہ کون تھے جنہوں نے پہلے علی کا ساتھ دیا تھا, پھر علی کو چھوڑ گئے. مجھے عزت رسول کی قسم, اس پاک منبر پاک کی قسم, میں جو بات کرنے والا ہوں میں نے قسم اٹھا دی ہے. وہ حاجی بھی تھے, نمازی بھی تھے. میں نے تاریخ اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے, میرے پاس کتاب پڑھی ہے خصائص علی اہل سنت کی لکھی, پڑھ کے دیکھ لیں. حاجی بھی تھے, نمازی بھی تھے, سوتے بھی مصلے پر تھے. مہربانی سے, بہت مہربانی کی بلا. حاجی بھی تھے, نمازی بھی تھے, روزہ دار بھی تھے, مگر سوتے بھی مصلے پر تھے. لیکن اللہ کے رسول نے انہیں خارجی کہا. علی نے جنگ کی, وہ خارجی تھے. جنگ جو علی نے کی نا خارجیوں کے ساتھ, یہ کبھی آپ فضائل آ کر پڑھیں نا, اللہ نے کیا فرمایا, جو خارجیوں کو مارے گا اس کے اتنے فضائل اگر بتا دوں آپ عبادات چھوڑ جاؤ گے. نہیں سناتا, وہ کتاب پڑھیں گے کیونکہ ہمارے اوپر فتوے لگ جاتے ہیں. آپ کتاب پڑھیں گے خصائص علی, میں نے آپ کو کتاب بتا دی ہے, پھر آپ میری بات کی تصدیق کریں گے. خارجی کون تھے؟ نمازی تھے, توجہ یار, حاجی تھے, سوتے مصلے پر تھے, قاری قرآن بھی تھے, حافظ قرآن بھی تھے. مگر خارجی کیوں؟ مجھے ایک بات سمجھ آئی, انہوں نے فقط علی کو چھوڑا. انہوں نے فقط علی کو چھوڑا. چھوٹا بندہ بڑی بات, انہوں نے فقط علی کو چھوڑا. تو مجھے بات سمجھ میں آ گئی. خارجی کون ہوتا؟ توجہ دوستو, پھر جو بھی جہاں بھی جب بھی علی کو چھوڑے وہ حاجی کیوں نہ ہو, وہ کل بھی خارجی تھا, وہ آج بھی. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, علی ولی اللہ. مجھے بتایا گئے وقت کے مطابق ابھی میرے 12 سے 14 منٹ ہیں, ان کے اندر میں کوشش کروں گا بات ختم ہو جائے انشاءاللہ. آپ کی زحمت تمام کرتے ہیں. جو بھی علی کو جہاں بھی چھوڑ جائے, نہیں میں پھر کہتا ہوں, جو بھی جہاں بھی, جو بھی جہاں بھی علی کو چھوڑ جائے, وہ جو بھی ہو, وہ جو بھی ہو, شاہ جی حکم نہ ہوتا میں یہ نہ پڑھتا, وہ جو بھی ہو,
وہ کل بھی خارجی تھا، وہ آج بھی خارجی ہے۔ دیکھیں ایک بندہ زندہ ہوتا ہے نا، زندہ، اس کی عزت ہوتی ہے، قدر ہوتی ہے، لیکن جب بندہ مر جائے پھر عزت بھی گئی، رشتہ بھی گیا، قدر بھی گئی۔ اس کے جسم سے کیا چیز نکلی کہ اب وہ ناپاک ہو گیا؟ روح۔ بولو یار، جسم سے کیا نکلی جی؟ روح۔ اور روح کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الروح من امر ربی، روح ہے میرے رب کا امر۔ ایک انسان کے جسم سے کوشش کر رہا ہوں، ایک انسان کے جسم سے روح نکل جائے، امر نکل جائے، نجس ہو جاتا ہے۔ توجہ یار، جسم سے امر نکل جائے تو وہ نجس ہوتا ہے، اور جس کے عمل سے اول الامر نکل جائے، جسم سے روح نکل جائے تو وہ نجس۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ میں بات کوشش کر رہا ہوں کہ اب اور مختصر کروں۔ بسم اللہ۔ لا ریب، لا ریب، لا ریب، لا ریب، لا ریب، لا ریب۔ واہ واہ، واہ واہ، حیدری۔ دیکھیے بہت سارے دوست مجھے جانتے بھی ہیں کہ میرا مسجد کے ساتھ تعلق ہے آباء و اجداد سے۔ میرا پردادا مصلی پر، میرے دادا مصلی پر، میرے بابا مصلی پر، میں بھی مصلی پر۔ علی والے کو ہونا ہی مصلی پر چاہیے۔ علی والا وہ نہیں ہوتا جو مصلی سے دور ہو، جو بھی مصلی سے دور ہے وہ علی سے بھی دور ہے، اس کا علی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو نمازی نہیں وہ علی والا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن نمازی علی والا ہو نا۔ جو نمازی نہیں وہ علی والا نہیں، اور علی والا بھی نمازی ہونا چاہیے نا۔ ایک سوال ہے، آپ نے جواب دینا ہے، اس کے مطابق میں نے گفتگو 12 منٹ کے اندر انشاءاللہ ختم کر دینی ہے۔ کیا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ ہو سکتا ہے؟ یار بولو یار، مسلمان دوست سارے تشریف فرما۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی میں کہہ رہا ہوں نہیں ہو سکتا، آپ نے بھی کچھ دوستوں نے کسی نے کسی طرح کہہ دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ، میری بات آواز پہنچے گی انشاءاللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن توجہ بھائی، اللہ کے علاوہ دو چیزوں کو سجدہ ہوا ہے۔ ابلیس نے بھی یہی کہا، لم یکن اسجدا لبشر، جی جی، میں اس بشر کو سجدہ نہیں کرتا، ابلیس نے بھی یہی کہا۔ مولا آپ کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ دیکھیے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا، بزرگوں نے تائیدی جملہ فرما دیا۔ لیکن اللہ کے علاوہ دو چیزوں کو سجدہ ہوا ہے۔ آدم کو سجدہ ہوا، میرا پسینہ آیا ہوا ہے ابھی تک، آپ بالکل پرسکون بیٹھے ہیں۔ آدم کو بھی سجدہ ہوا ہے، کعبہ کو بھی سجدہ ہوا ہے۔ بولو یار ساتھ ہونا، سجدہ آدم کو بھی ہوا، سجدہ کعبہ کو بھی ہوا۔ کعبہ کو نہیں، سمت کعبہ کو۔ آدم کو بھی سجدہ، بے شک بجلی نہ آئے 1 گھنٹہ اسی آواز سے انشاءاللہ پڑھ لوں گا۔ آدم کو بھی سجدہ، کعبہ کو بھی سجدہ۔ میرا اللہ تو مسجود ہے، تو معبود ہے۔ لوگ فتوے لگاتے ہیں تو نے آدم کو بھی جھکا دیا، کعبہ کو بھی جھکا دیا۔ اللہ ایسا کیوں کیا؟ کہا صرف علی کے لیے۔ مرضی یار، آپ کی اپنی مرضی ہے یار۔ فرمایا صرف علی کے لیے۔ یا اللہ علی کے لیے، وہ کیسے؟ تو میرے اللہ نے فرمایا میں نے آدم کو سجدہ کروایا، کعبہ کو سجدہ کروایا صرف اس لیے کہ جس کو علی نے ہاتھوں سے بنایا اسے بھی سجدہ، جس گھر میں علی آیا اسے بھی سجدہ۔ میں بہت ساری اپنی گفتگو میں شاعری کرتا رہتا ہوں، لیکن وہ میں نے آج چھوڑی ہوئی ہے۔ جس کو علی نے ہاتھوں سے بنایا اسے بھی سجدہ، جس گھر میں علی آیا اسے بھی سجدہ۔ علامہ ناصر سے میں نے 4 سطریں سنی تھی، انہوں نے فرمایا تھا مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے فرمایا تھا علی کو کون جانے گا، کہاں یہ فیصلہ ہوگا۔ علی کیا ہے، علی جانے علی کو ہی پتا ہوگا۔ اور نمازوں میں علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہیں، علی کعبہ میں آئے ہیں، بتا کعبے کا کیا ہوگا۔ علی کعبہ میں آئے ہیں، بتا کعبے کا کیا ہوگا۔ چلیں تشریح کے لیے 4 سطریں اور سناتا ہوں، آپ تھوڑا بول لینا۔ طور یہ تیرے عدو کا ہے پرانا یا علی، جتنا دشمن زور لگا لے، طور یہ تیرے عدو کا
ہے پرانا یا علی، بے سبب تیرے فضائل کو چھپانا یا علی، اور جو یہ کہتے ہیں لحد میں تو کہاں سے آئے گا، بھول جاتے ہیں تیرا کعبے میں آنا یا علی، بھول جاتے ہیں تیرا کعبے میں آنا یا علی۔ باتیں بڑی ساری تھیں، میں وہ بھی چھوڑتا ہوں، اپنے وقت سے پہلے چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں، کعبہ اسلام ہے، نجف ایمان ہے۔ کعبہ اسلام ہے، نجف ایمان ہے۔ یہ جملے تو بچوں کو آنے چاہیے نا، سنائیں جا کر۔ کعبہ اسلام ہے، نجف ایمان ہے۔ کعبہ کی طرف سر جھکتا ہے، نجف کی طرف دل جھکتا ہے۔ کعبہ جاؤ تو لباس پاک ہوتا ہے، نجف جاؤ تو شجرہ پاک ہوتا ہے۔ اور بھائی کعبہ جاؤ، توجہ، کعبہ جاؤ تو شکل پاک ہوتی ہے، نجف جاؤ تو نسل پاک ہوتی ہے۔ توجہ کا طالب ہوں میں، بہت جلدی بہت سارا سفر کیا پچھلے دنوں میں، اور صحیح کا حکم بھی تھا، میں نے کہا تعمیل بھی کر دیتے اور حکم بھی اس کے اندر۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، آواز ٹھیک آ رہی ہے، میں بھی آپ تک آواز پہنچا رہا ہوں۔ دیکھیے، کعبہ بیت اللہ ہے، علی نفس اللہ ہے۔ کعبہ اس کا مکان ہے، علی اس کی جان ہے۔ چلیں سنیں گے آپ، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے۔ کعبہ اس کا مکان ہے، علی اس کی جان ہے۔ میں نے پہلے بتایا، کعبہ بیت اللہ ہے، علی نفس اللہ ہے۔ کعبہ اس کا مکان، علی اس کی جان ہے۔ توجہ کا طالب، خدا کی قسم، جو کعبہ سے پھر جائے وہ بھی کافر، جو علی کو چھوڑ جائے وہ بھی کافر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بس میں بہت جلدی چھوڑنے والا ہوں۔ میں ایک موازنہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد 2 جملے مصاحب کے۔ میرے مولا امیر کائنات کی برابری، مجھے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا، وہ ساری ان کے باتیں میرے پاس موجود ہیں، وہ منبر پہ کرنے والی نہیں ہیں۔ دیکھیے، میرے مولا علی کا موازنہ کسی نبی سے نہیں کرنا، اللہ کی کسی کتاب سے نہیں کرنا۔ کائنات میں اللہ اس کا خالق ہے، محمد اس کا سردار ہے۔ میرے علی کا اللہ خالق، علی سردار، باقی کائنات کا علی سردار۔ اللہ کی ہیں 4 کتابیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ یہ 3 کتابیں مسخ ہو گئیں، ایک لاریب موجود ہے۔ کون سی؟ قرآن۔ خدا کی قسم سنیے، بزرگوں کے سارے ثواب کے لیے، قرآن کتاب ہے، قرآن صحیفہ ہے، علی خلیفہ ہے، قرآن میں بسم اللہ ہے، علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے، قرآن میں سورہ حمد ہے، علی صاحب لواء الحمد ہے، قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی صاحب کوثر ہے، قرآن جید ہے، علی سید ہے، قرآن حاجت ہے، علی حاجت روا ہے، قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا ہے۔ اور قرآن کو پڑھنے کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، علی علی کرنے کے لیے شجرے کا پاک ہونا۔ ہم پڑھتے ہیں، ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ علی علی کرنے کے لیے شجرے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ایک موازنہ آ گیا۔ دوسرا سنیے، اور میں آپ کو دعا میرے حق میں دعا۔ میرے مولا علی کا موازنہ کسی نبی سے نہیں کرنا۔ پہلے گزارش کر چکا ہوں، اللہ خالق ہے، محمد سردار ہے، باقی کائنات کا علی سردار ہے۔ ایک موازنہ سنیں، دعا کریں۔ آدم تراب سے، علی ابو تراب ہے۔ آدم کی جان کو سجدہ، علی کے مکان کو سجدہ۔ آدم کو جنت سے نکالا گیا، اس کے 2 بیٹوں کو سردار بنایا گیا۔ نوح کی کشتی نجات، علی کی محبت نجات۔ ابراہیم کعبہ بنانے والا، علی کعبہ بسانے والا۔ ابراہیم کعبہ بنانے والا، علی کعبہ بسانے والا۔ بڑا پیارا نبی ہے موسیٰ، موسیٰ کلیم اللہ، علی لسان اللہ۔ موسیٰ کوہ طور تک، علی دوش حضور تک۔ مرضی آپ کی اپنی مرضی ہے یار۔ موسیٰ کوہ طور تک، علی دوش حضور تک۔ بڑا پیارا نبی ہے یوسف، یوسف کا چہرہ حسین، اس کا اللہ والا۔ جو یوسف کو ایک دفعہ دیکھتا اس کی بھوک مٹ جاتی، جو علی کو دیکھتا اس کے گناہ مٹ جاتے۔ توجہ یار، جو یوسف کو ایک بار دیکھتا اس کی عادت ہو جاتی، جو علی کو دیکھتا اس کی عبادت۔ جو علی کو دیکھتا اس کی عبادت ہو جاتی۔ ایک نبی کا نام آپ نے سنا ہوگا، جناب یونس۔ جناب یونس مچھلی کے شکم میں استغفار پڑھنے والا،
علی مچھلی کی مدد کرنے والا، زکریا نماز میں مانگنے والا، علی نماز میں دینے والا. بس بات ختم کرتا ہوں جی. بشر کو سجدہ نہیں ہوتا، میں نے پہلے کہا بشر کو سجدہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کے حکم پر آدم کو جھکانے پہ ایسا ہوا ہے. آدم کو اللہ کے جھکانے پر ایسا ہوا ہے. اللہ نے حکم دیا نا بشر کو سجدہ نہیں ہو سکتا، مگر اللہ کے جھکانے پہ آدم کو ہوا ہے. کبھی کوئی اونٹنی پہاڑ سے نہیں نکل سکتی، مگر اللہ کے نبی کے بلانے پہ ایسا ہوا ہے. کبھی قالین ہواؤں میں نہیں اڑتا، مگر ایک اللہ کے نبی کے اڑانے پہ ایسا ہوا ہے. کبھی سمندر کا پانی کسی کو رستہ نہیں دیتا، مگر موسیٰ کے عصا چلانے پہ ایسا ہوا ہے. مردہ کبھی زندہ نہیں ہوتا، مگر عیسیٰ کے ٹھوکر لگانے پہ ایسا ہوا ہے. تارا کسی کے گھر کمی بن کے نہیں آتا، علی کے آستانے پہ ایسا ہوا ہے. اور کوئی دیوار بھی کبھی در نہیں بنتی، مگر علی کے کعبہ میں آنے پہ ایسا ہوا ہے. بس جی، عزت جو بڑی تھی تو امتحان بھی بڑا تھا. شاہ صاحب بھی تشریف فرمائے، کافی پڑھے لکھے چہرے. ضلع جہلم کی دھرتی ویسے بڑی زرخیز ہے، اور مولا آپ سب کو سلامت رکھے. فضائل میں نے پڑھے ہیں، وہ میری کوشش تھی، میری محنت تھی. مصائب میں میری نہ کوشش ہے نہ محنت ہے. مصائب ہے غریبوں کا تھوڑا سا ذکر، ایک درد کی کہانی جو آپ کے بچے اپنی ماں کی آغوش میں بھی سنتے آ رہے ہیں. ایک بصرہ میں ایک عورت تھی، ایک واقعہ سنا کر ایک جملہ مصائب کا دیتا ہوں. بصرہ میں ایک عورت تھی جس کا گھر والا فوت ہو گیا، 2 اس کے معصوم بچے. حالات اتنے خراب تھے کہ بصرہ میں حسین بادشاہ کی شہادت یا علی بادشاہ کی ولایت کا نام کوئی لے نہیں سکتا تھا. یہ عورت ایک دن مجبور ہوئی، محرم کے دن تھے، اپنے 2 بچوں کو لے کر جنگل میں چلی گئی. ایک اس کا بیٹا 6 سال کا، ایک اس کا بیٹا 4 سال کا. ان دونوں بچوں کو سامنے بٹھا کر کہتی ہے، اے بچوں، ہمارا ایک پیارا رسول تھا، بڑا پیارا نبی تھا، اس کی ایک پیاری بیٹی تھی، اس کا ایک پیارا بیٹا تھا، دل بند بطول تھا. ایسا ہوا بڑا سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہا تھا کہ دشمنوں نے اس سے وطن چھڑوا دیا. وہ پردیسی ہو کر ویرانے میں چلا گیا. بات آپ نے ساری سنی ہے. اس عورت کا ایک جملہ تمہیداً بھی میں نے زیادہ نہیں پڑھ سکتا. پردیسی کو پردیس میں بے یار و مددگار کر کے قتل کر دیا گیا. اس کی بہنوں کو ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنا لی گئیں، پابند کر کے اس کی بہنوں کو زندان میں، درباروں میں پھرایا گیا، زندان میں رکھا گیا. لمبی چوڑی تقریر اور لمبا چوڑا مصائب سنایا. اس ماں نے اپنے 2 بچوں کو، بات سنانے والی یہ تھی جس کی خاطر یہ 2 جملے میں نے عرض کیے. تھوڑی دیر کے بعد وہ ماں پوچھتے اپنے دونوں بیٹوں سے، یہ جو میں نے غریب کی کہانی آپ کو سنائی ہے بیٹا آپ کو یاد ہو گئی؟ بڑا بیٹا کہتا اماں تھوڑی تھوڑی مجھے یاد ہو گئی. رو کر کہتے بیٹا تو سامنے ممبر پہ آ، میں نیچے بیٹھ کے سنتی ہوں. بیٹا تو کھڑا ہو کر غریب کی کہانی سنا، میں نیچے بیٹھ کے سنتی ہوں. عزادارو، بہت مشکل تھی قید میری مرشدزادی کی. لوگ کہتے ہیں کتنا عرصہ رہی میری مرشدزادی؟ یار ایک لمحہ بھی رہی ہو نا. یہ وہ میری مرشدزادی تھی جو اپنے باپ کے سامنے کبھی نہیں آتی تھی. مصائب جو مخصوص ہیں آخر والے بندے پڑھیں گے. اپنی قید کے بعد جب وطن پہ واپس آئیے نا، عباس کی مرشدزادی، عزادارو اپنے گھر میں جب پہلی مرتبہ میری مرشدزادی آئی ہے نا، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے اپنی 2 بیٹیوں کو بھیجا کہ بیٹا جاؤ تمہاری ماں آئی ہے وطن پہ واپس. میری بیٹیوں، ایک میں منت کرتا ہوں، اپنی ماں کو ملنا ضرور، مگر ماں سے اپنے بھائیوں کا نہیں پوچھنا. ماں کو پرسہ دینا تو اس کے بھائی حسین کا، اس کے بھائی عباس کا، اپنے بھائیوں کا ذکر نہیں کرنا. عزادار اور ذاکر سارے جانتے ہیں کہ میری مرشدزادی نے اپنے 2 بیٹے حسین پر قربان کر دیے اور فرمایا تھا یہ آپ پر میں صدقہ کر رہی ہوں اور صدقے کو رویا نہیں جاتا. اور میری مرشدزادی سارا عرصہ اپنے بیٹوں کو نہیں روئی، صرف حسین کو روئی. ادھر یہ حالت کہ 2 بیٹیاں سامنے آئیں، اپنی ماں کے سامنے آ کر بیٹھی نا، کافی عرصے کے بعد زخمی ماں کے سامنے جب بیٹھی ہے نا، کہتی اماں آپ کے بھائی حسین کا ارمان ہے، اماں آپ کے بھائی عباس کا ارمان ہے. تھوڑی دیر کے بعد دونوں شہزادیاں واپس چلی گئیں. یا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے ایک عریضہ بھیجا جناب سید سجاد کے نام کہ اے مولا، اس گھر کی وارث کو اگر آپ کا حکم ہو تو اسے ہم اپنے گھر میں لے جائیں. میرے آقا سید سجاد فرماتے پھپھی اماں آپ کے ہم پہ بڑے احسان ہیں، آپ کا سردار آپ کو بلا رہا ہے.
میں منت کرتا ہوں اپنے گھر واپس چلی جائیں. بس ایک ہی جملہ مصائب کا دے کر ممبر چھوڑتا ہوں. عزاداروں، میری مرشد زادی جب اپنی دہلیز سے آگے گزری ہے نا اپنے گھر کی طرف، میری مرشد زادی بعض روایت میں یہ ہے کہ کافی دیر بیٹھی رہی. سوالی والا واقعہ میں نے پڑھا نہیں ہے، ذاکرین پڑھتے ہیں. سوالی بن کے عبداللہ نے کہا کہ سوالے نہ آئیے، اس کی کو مدد کرو. میں نے ابھی نہ میرا عقیدہ مانتا ہے نہ میں نے اسے واقعات کبھی پڑھے ہیں. میری مرشد زادی سیدھا اپنے گھر میں گئی، اپنا دروازہ کھولا. عزاداروں، ایک جملہ دے کے ممبر چھوڑنے والا ہوں، ہو سکتا ہے یہ جملہ کافی ہو جائے. جب دروازہ کھولا نا مرشد زادی نے اپنا دروازہ کھول کے کیا دیکھا؟ 2 چھوٹے چھوٹے کرتے سامنے، 2 چھوٹے چھوٹے مسلح سامنے. اب ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. دونوں مسلح سینے سے لگائے اور رو کر کہا، میرے اون محمد، میں تمہیں رو نہ سکی، اور میرے پیارے بیٹو، اب مجھے ماں کہنے والا کوئی بیٹا نہیں رہا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین بس یعلم الذین ظلموا. جزاک اللہ، ماشاء اللہ.